لیکن ذرا آج سے 1500 سال پہلے کا تصور کیجئے، جو ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی کیفیت ہوگی، اس وقت کیا ان سے کوئی بات منوانا آسان ہوگا؟ اچھا، بات منوانا تو پھر بھی کچھ ممکن ہوتا ہے، لیکن کسی کا دین اور مذہب بدل دینا، عقیدہ بدل دینا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ نے کبھی سوچا کہ وہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ جو جانوروں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، انسان اشرف المخلوق ہو کر اپنے شرف و فضیلت کو فراموش کر چکا ہے۔ کبھی جانوروں کی پوجا کرتا ہے، کبھی درختوں کی پرستش کرتا ہے، کبھی پہاڑوں کو اپنا رب مانتا ہے، کبھی آگ کو خدا مان کے سر جھکاتا ہے، اور کبھی چاند اور سورج کو اپنا معبود تصور کرتا ہے۔ تو ان سے میرے آقا کریم نے کیسے منوایا ہوگا کہ جن کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ کچھ نہیں؟ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، وہ لوگ جس کی عبادت کرتے ہیں دیکھ کے کرتے ہیں، بت ان کی آنکھوں کے سامنے، آگ کو دیکھ رہے ہیں، درختوں کو دیکھ رہے ہیں، جانوروں کو دیکھ رہے ہیں، چاند سورج کو دیکھ رہے ہیں، جس چیز کی بھی عبادت کرتے ہیں دیکھ کے کرتے ہیں۔ لیکن میرے آقا کریم نے کیسے منوایا ہوگا کہ یہ جو تمہیں دکھائی دیتے ہیں یہ کچھ نہیں، اور جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب کچھ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، فیضان حضور کی جانی الزمان۔ ان کی عادتیں بدلنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوگا، لیکن انقلاب آیا نا۔ وہ لوگ جو قتل و غارت گری جن کا شیوا تھا، اور خون بہانا جن کی عادت تھی، اور سروں کی فصل کاٹ دینا ان کے لیے باعث فخر تھا، ان کو امن و آشتی کا درس دے دیا۔ وہ جو زندہ رہتے ہیں بدلہ لینے کی خاطر، ان کو عفو درگزر کا، معاف کرنے کا سبق سکھا دیا ہے۔ وہ لوگ جو بچیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیتے تھے اور بیٹی کا باپ کہلانا جن کو گوارا نہیں ہوتا تھا، اب وہ بچیوں کی پرورش بھی کر رہے ہیں، ان کو اللہ کی رحمت بھی مان رہے ہیں۔ یہ کیسی تبدیلی آئی ہے؟ اچھا، یہاں پر ایک صاحب نے سوال کیا تھا، ذرا اس کا جواب بھی میں دیتا چلوں۔ ایک صاحب کہنے لگا کہ جی آپ یہ بتاتے ہیں کہ جی آقا کریم نے اس طرح انقلاب برپا کیا اور بتایا کہ جناب بیٹیاں بھی خدا کی رحمت ہوتی ہیں، ان کو پالو، ان کی پرورش کرو اور ان کی نگہداشت کرو، اور ان کو زندہ زمین میں نہ گاڑو اور ان کو نہ مارو۔ تو بے شک یہ آقا کریم نے کرم فرمایا، بتایا۔ دوسری طرف آپ وہ حدیثیں بھی سناتے ہیں کہ جس رات میرے آقا کریم جلوہ فگن ہوئے تو اس رات میں رب کائنات نے ہر گھر میں بیٹے پیدا کیے، کسی گھر میں بیٹی پیدا نہیں ہوئی۔ تو آقائے دو جہاں تشریف لا رہے ہیں، رحمت مجسم تشریف فرما ہو رہے ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے جو آ رہے ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اس رات میں اللہ نے پھر بیٹیاں بھی رحمت ہیں، تو یہ رحمت کیوں عطا نہیں کی، روک کے کیوں رکھی؟ وہ تو رحمت للعالمین ہے، العالمین کے لیے رحمت ہے، اور بیٹیاں بھی رحمت ہیں، تو پھر یہ رحمت اللہ نے اس رات کیوں نہیں دی؟ سوال تو بنتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ بات یہ ہے کہ جواب تو میں پہلے دے چکا اور بتا چکا، چلیے ذرا دہراتا چلوں۔ وہ عالم یہ تھا کہ جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو رونا پیٹنا ہوتا تھا، ماتم ہوتا تھا، آہ و فغاں ہوتا تھا، لگتا تھا کہ کوئی پیدائش نہیں ہوئی، کوئی موت واقع ہو گئی۔ اب جس رات میرے آقا کریم جلوہ فگن ہوئے، رب کائنات نے گویا کارکنان قضاء و قدر سے یوں ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں، بے شک میری یہ بچیاں جو ہیں، بیٹیاں، یہ بھی میری رحمت ہیں، لیکن آج کی رات کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی وہاں رونا پیٹنا ہوگا، اور میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جب میرا محبوب دنیا میں آ رہا ہے وہاں کہیں رونا پیٹنا ہو، ماتم ہو۔ سبحان اللہ۔